بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ حکومت بلوچستان نے لوگوں کو خبردار کر دیا ہے کہ وہ کل عدم عسکریت پسند تنظیموں کے لوگوں کے ساتھ سیلفی، ویڈیوز یا تصاویر بنانے سے گریز کریں، کیونکہ یہ جرم ہے اور سیکیورٹی فورسز کے آپریشن کی صورت میں کسی نقصان کے وہ خود ذمہ دار ہوں گے۔ مختلف اضلاع کے ڈپٹی کمشنروں کی جانب سے تنبیہی اعلامیے کے بعد اب حکومت بلوچستان کی جانب سے دوستو ملک کے معروف اخبارات میں اس سلسلے میں ایک بڑا اشتہار بھی دیا گیا ہے۔ حکومت بلوچستان کا کہنا ہے کہ کل عدم تنظیموں کے خلاف جوابی کارروائی کے دوران اگر کسی فرد کو جانی یا مالی نقصان پہنچتا ہے تو اس کی مکمل ذمہ داری اس فرد پر عائد ہوگی۔ یاد رہے دوستو کہ گزشتہ 1.5 سال سے بلوچستان میں بلوچ عسکریت پسند تنظیموں نے شہروں میں بڑی تعداد میں آنے اور وہاں کارروائی کرنے کے علاوہ شاہراہوں پر ناکہ بندی کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ بہت سے واقعات سے متعلق سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی بعض ویڈیوز میں دیکھا گیا ہے کہ مبینہ عسکریت پسند لوگوں کے اجتماع سے خطاب کرتے ہیں یا عام لوگ ان کے ساتھ ویڈیوز بناتے نظر آتے ہیں، لیکن دوستو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر کوئی ان کے ساتھ تصاویر یا سیلفی بناتا ہو۔ بلوچستان کے کچھ لوگوں میں بلوچ عسکریت پسند تنظیموں کے لیے ہمدردی تو ہو سکتی ہے، لیکن بہت سے لوگوں میں نہیں، بلکہ زیادہ تر لوگ تو ان کے پاس جانا بھی پسند نہیں کرتے، بلکہ سرکاری حکام بھی اس سے اتفاق نہیں کرتے ہیں، بلکہ وہ اس کی وجہ خوف کو قرار دیتے ہیں۔ بلوچستان حکومت کا کہنا ہے کہ تخریب کار عام لوگوں کو شیلڈ کے طور پر استعمال کرتے ہیں اور یہ اشتہار اس لیے جاری کیا گیا ہے تاکہ ان تخریب کاروں کے خلاف کارروائی کے دوران عام لوگوں کو نقصان نہ پہنچے۔ ماضی میں دوستو ایسے کئی واقعات دیکھے گئے ہیں کہ 4 سے 8 بلوچ عسکریت پسند اجتماعی خودکش حملے کے دوران شہری علاقوں میں سیکیورٹی فورسز سمیت دیگر اہداف کو نشانہ بناتے ہیں۔ بعض حملوں کی ذمہ داری کل عدم بلوچ لبریشن آرمی کی جانب سے قبول کی جاتی ہے۔ اسی طرح 2024 سے شاہراہوں پر ناکہ بندی کرنے اور شہری آبادیوں میں داخل ہونے کا رجحان بھی دوستو سامنے آیا ہے۔ اس مہینے کے دوران کوئٹہ سے ملحقہ ضلع مسٹوننگ کے ہیڈ کوارٹر مسٹوننگ شہر میں عسکریت پسندوں کی ایک بڑی تعداد داخل ہو گئی اور انہوں نے تحصیل آفس اور 3 بینکوں کو بھی نقصان پہنچایا۔ اس سے پہلے اس سال کے شروع میں ضلع خضدار کے نسبتاً 2 کم آبادی والے شہروں اور ناچ اور زہری میں بھی عسکریت پسند داخل ہوئے، جہاں انہوں نے سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے کے علاوہ دوستو لوگوں سے بھی خطاب کیا اور انہیں وہاں جمع ہونے والے عام لوگوں کی بڑی تعداد نے آخر تک سنا۔ گزشتہ ماہ عید الاضحیٰ کے تیسرے روز ضلع نوشکی کے علاقے شیر جان آگاہ کے مقام پر کل عدم LA کے جنگجوؤں نے دوستو ناکہ بندی کی اور سیکیورٹی فورسز کی گاڑیوں پر حملہ بھی کیا۔ جب مسلح افراد نے شیر جان خان کے مقام پر اچانک آ کر کوئٹہ کراچی شاہراہ کی ناکہ بندی کی تو وہاں پکنک کے لیے آنے والے متعدد نوجوان ان کے پاس جمع ہو گئے اور ان کے ساتھ ویڈیوز اور تصاویر بھی بنائیں۔ بعض لوگوں نے پکنک کے لیے لائی گئی کھانے پینے کی اشیاء بھی عسکریت پسندوں میں تقسیم کی تھی۔ 2 اضلاع گوادر اور مستونگ کے ڈپٹی کمشنروں کی جانب سے جاری اعلامیوں میں لوگوں کو تنبیہ کی گئی تھی، خبردار کیا گیا تھا کہ وہ عسکریت پسندوں کے قریب نہ جائیں، لیکن دوستو 14 جولائی کو حکومت بلوچستان کی جانب سے اس سلسلے میں باقاعدہ اخبارات میں اشتہارات بھی جاری کر دیے گئے۔ اس بڑے اشتہارات میں لکھا گیا ہے کہ بلوچستان کے بعض علاقوں میں تخریب کاری کی کارروائیوں کے دوران بعض شہری تخریب کاروں کے ہمراہ سیلفی، ویڈیوز اور تصاویر بنواتے ہیں۔ یہ عمل نہ صرف غیر ذمہ دارانہ ہے بلکہ ایسے افراد تعزیرات پاکستان کے تحت معاون جرم تصور کیے جائیں گے۔ حکومت بلوچستان کا کہنا ہے کہ فورسز کے فوری رد عمل کے دوران ایسے افراد گولی کا نشانہ بن کر اپنی جان بھی گنوا سکتے ہیں۔
اشتہارات میں دوستو یہ بھی کہا گیا ہے کہ رسپانس میکانزم کے تحت کی جانے والی کارروائیوں کے دوران اگر کسی فرد کو کوئی جانی یا مالی نقصان پہنچتا ہے تو اس کی مکمل ذمہ داری متعلقہ فرد پر عائد ہوگی۔ عوام سے اپیل کی گئی ہے کہ سیکیورٹی فورسز سے مکمل تعاون کریں اور کسی بھی غیر ضروری اور مشتبہ سرگرمی سے گریز کریں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کا بھی کہنا ہے کہ جب تخریب کار شہروں میں یا شاہراہوں پہ آتے ہیں تو وہ عام لوگوں کو شیلڈ کے طور پر استعمال کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے خلاف کارروائی میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے حال ہی میں مستونگ میں پیش آنے والے واقعہ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ سیکیورٹی فورسز کے اہلکار حملہ آوروں کے بہت قریب پہنچ گئے تھے، لیکن عام لوگوں کے بطور شیلڈ استعمال کرنے کی وجہ سے سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں کو بہت زیادہ انتظار کرنا پڑا۔ وزیر اعلیٰ بگٹی کا دوستو یہ بھی کہنا تھا کہ اگر سیکیورٹی فورسز عام لوگوں کی موجودگی میں کارروائی کرتی ہے تو اس میں فرق کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ کون معصوم ہے اور کون تخریب کار۔ وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ اگر کسی آپریشن میں کوئی بے گناہ شخص مارا جاتا ہے تو پھر اسے حکومت اور سیکیورٹی فورسز کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کا کہنا تھا کہ بلوچستان کی حکومت عسکریت پسندوں کے خلاف شہروں اور شاہراہوں پر کارروائی کرے گی۔ یہ اشتہار حکومت کی جانب سے اس لیے دیا گیا ہے تاکہ عام لوگ محفوظ رہ سکیں۔ وزیر اعلیٰ بگٹی کا دوستو یہ بھی کہنا تھا کہ عسکریت پسندوں کے شاید چند ایک حامی ہوں، لیکن کل عدم تنظیموں کی ناکہ بندیوں یا شہروں پر حملوں کے موقع پر بعض لوگ خوف کی وجہ سے ان کے قریب ہوتے ہیں تاکہ وہ ان کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں۔ ایک دوسری سوچ دوستو یہ بھی ہے کہ لوگوں کو وہاں انصاف نہیں مل رہا، آئے دن باڈیز گرتی رہتی ہیں اور پھر خاموشی سے وہ کھاتا بند ہو جاتا ہے، حالانکہ وہ باڈی اسی سرزمین کے لوگوں کی ہوتی ہیں۔ چونکہ حکومت انصاف نہیں دے پا رہی، اس لیے لوگ حکومت کے خلاف کھڑے ہونے والوں کو اپنا خیر خواہ اور دوست سمجھتے ہیں۔ اور اگر دوستو ریاست اپنی عوام کو آئینی اور قانونی حقوق اور احترام دے تو پھر شاید حکومتوں کو ایسا اشتہارات دینے کی کوئی ضرورت نہ پڑے۔ ایسے اشتہارات دوستو بنیادی طور پر حکومت کی گھبراہٹ کو ظاہر کرتے ہیں۔ اسی گھبراہٹ کی وجہ سے تخریب کار آئے روز حملے کرتے رہتے ہیں۔ دوستو یہ بہت خطرناک صورتحال ہیں۔ ایسے لوگ کسی علاقے میں آ رہے ہوتے ہیں تو عام لوگ ان کے ساتھ مل رہے ہوتے ہیں اور سیلفیاں بنا رہے ہوتے ہیں۔ حکومت کی جانب سے اشتہار میں جس رد عمل کا اظہار کیا گیا ہے اس کا کوئی جواز نہیں ہے دوستو۔ اس رد عمل کی بجائے ان وجوہات کو سمجھنا ہوگا کہ عسکریت پسندوں کے لیے عوام میں ہمدردی کیوں ہے، بات یہاں تک کیوں پہنچی، چاہے کچھ ہی لوگ کیوں نہ ہوں۔ آپ لوگ کہتے ہیں کہ بہت ہی کم لوگ ہوتے ہیں جو ان جیسوں کے ساتھ ہمدردی جتا رہے ہوتے ہیں، تو دوستو میں کہتا ہوں کہ کم بھی کیوں ہو۔ اور پھر اشتہار میں عام لوگوں کو یہ دھمکی بھی دینا کہ ریاست انہیں قانونی یا غیر قانونی طور پر نقصان پہنچا سکتی ہے، میرے خیال میں ایک غلط رد عمل ہے حکومت کی طرف سے۔ عام لوگوں کو ڈرانے دھمکانے کی بجائے سیاسی اور اقتصادی اسباب پر غور کرنا ہوگا، کیونکہ دوستو ایسے حالات میں بھی سیکیورٹی فورسز کے لیے آپریشن مشکل ہو جاتا ہے۔ یہی کل عدم تحریک طالبان پاکستان ایک دور میں شمالی علاقہ جات میں کرتی رہی ہیں اور وہ عام لوگوں کو شیلڈ بناتی رہی ہیں۔ لیکن جہاں تک کل عدم بلوچ لبریشن آرمی کی بات ہے تو اس کا بلوچستان میں امیج لوگوں کے لیے مختلف ہے اور وہ تخریب کاری والا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ دوستو لوگوں میں تجسس ایک اور بھی پایا جاتا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں جو پہاڑوں پر گئے ہوئے ہیں۔ اس تجسس کی وجہ سے بھی لوگ جا کر ان کے ساتھ سیلفیاں بنا رہے ہوتے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ محمد عباس عراقچی کا کہنا ہے کہ ہماری ایٹمی تنصیبات پر امریکی حملوں کی وجہ سے ہماری یورینیم افزودگی کی صلاحیت معطل ہو گئی ہے۔ امریکی فضائی حملوں کی وجہ سے ایران کی ایٹمی تنصیبات کو کافی نقصان اٹھانا پڑا ہے اور ہماری یورینیم افزودگی کا سلسلہ معطل ہوا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ سلسلہ عارضی طور پر معطل ہوا ہے، ایران کا اپنے ایٹمی پروگرام سے دستبردار ہونے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ عباس عراقچی کا کہنا تھا کہ ہم امریکہ سے مذاکرات کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ مذاکرات براہ راست امریکہ کے ساتھ نہیں ہوں گے۔
آج کل غزہ میں دوستوں بھوک اور قحط کی وجہ سے شہادتوں میں اضافے کی متعدد رپورٹ سامنے آ رہی ہیں۔ ایران نے خاص طور پر غزہ کے عوام کو جان بوجھ کر بھوکا رکھنے کی پالیسی پر رد عمل ظاہر کیا ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ بھوکے لوگوں کی صفوں پر حملوں کو جنگی جرائم اور انسانیت کے خلاف جرم کی واضح ہم مثال قرار دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ غزہ کی نہتی عوام پر زبردستی بھوک اور پیاس مسلط کرنے جیسے بے شرم طریقے بھی استعمال کیے جا رہے ہیں۔ ایران کا کہنا ہے کہ لیکن اسرائیل ہمیشہ کی طرح فلسطینیوں کے فولادی عزم کو توڑنے میں ناکام رہا ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ روٹی کے ایک ٹکڑے، پانی کے ایک گھونٹ اور انسان دوست امداد کے انتظار میں بھوکے لوگوں کی صفوں پر حملہ جنگی اور انسانی جرم کی واضح مثالیں ہیں۔ ایران کا کہنا ہے کہ عالمی برادری اور مغرب میں انسانی حقوق کی دعوے داروں کو جواب دینا چاہیے کہ امریکہ اور اسرائیل کی مہلک چالوں میں پھنسا کر امدادی مراکز پر 1000 معصوم لوگوں کا خون کیسے بہا، اور اس کے علاوہ 140 دن کے ظالمانہ محاصرے کے نتیجے میں دواؤں، خوراک اور پانی کی کمی کی وجہ سے 600 سے زائد ضرورت مند افراد کی شہادت کا ذمہ دار کون ہے۔ آئندہ ماہ SCO اجلاس میں مودی کے لیے پاکستان اور ایران کا سامنا کرنا انتہائی مشکل ہوگا۔ حیرت کی بات دوستو نہیں ہے، حالیہ سروے میں ایک سامنے چیز آئی ہے کہ کینیا اور نائجیریا کے ساتھ بھارت ان چند ممالک میں شامل ہے جو اسرائیل کے بارے میں مثبت نظریہ رکھتے ہیں۔ یہ تینوں ممالک غیر معمولی تھے۔ سروے کے دوران شامل 24 ممالک، جن میں زیادہ تر مغربی اور کچھ ایشیائی اور افریقی ممالک بھی تھے، بیشتر نے اسرائیل کے لیے سخت ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ پیو کے طرح کے سروے عمومی طور پر دوستو ایسی زبان یا فارمیٹ میں کیے جاتے ہیں کہ جس میں عام شہری بھی شامل ہوتے ہیں، اس لیے ان کی رائے کو ہی قومی رائے سمجھا جاتا ہے، حالانکہ عام لوگوں سے بہت ہی کم رائے طلب کی جاتی ہے۔ اسرائیل کے بارے میں بھارت کا نسبتاً مثبت تاثر محض ایک جغرافیائی سیاسی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک نظریاتی صف بندی کا نتیجہ ہے۔ سروے میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل بحرانوں میں بھارت کے ساتھ کھڑا رہا ہے، جس نے خاص طور پر پاکستان کے ساتھ حالیہ تنازع میں نئی دہلی کی غیر مشروط حمایت کا اعلان کیا تھا۔ بھارت کی اسرائیل کے لیے حمایت کی ایک بڑی وجہ ملک کا بدنام زمانہ خود پسند اور بڑھتا ہوا مذہب پرست طبقہ بھی موجود ہے۔ بش کے عراق پر حملے کے دوران پیو کے پہلے سروے میں بتایا گیا تھا کہ کس طرح امریکہ، یورپ، ایشیا اور افریقہ سمیت تقریباً پوری دنیا نے امریکی صدر کو سختی سے ناپسند قرار دیا تھا۔ دوستو یاد رہے کہ امریکی صدر بش کو زیادہ پسند نہیں کیا جاتا تھا، پوری دنیا میں نہیں کیا جاتا تھا، اور وہ بظاہر حیران نظر آئے، اور صدر بش بظاہر حیران نظر آئے کہ جب نئی دہلی میں بھارتی وزیر اعظم منموہن سنگھ نے ان سے کہا کہ بھارتی شہری آپ سے بہت پیار کرتے ہیں۔ بہرحال دوستو اگر قسمت نے اجازت دی تو وزیر اعظم نریندر مودی 25ویں شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس، جس کا آغاز 31 اگست کو ہوگا، اس میں شرکت کرنے کے لیے 2 روزہ دورے پر چائنا جانے والے ہیں۔ یہ نریندر مودی کو ایک مشکل صورتحال میں ڈال سکتا ہے، کیونکہ پاکستان اور ایران دونوں اس اجلاس میں موجود ہوں گے، اور وہاں دوستو اسرائیل کے بارے میں بھی بات ہوگی اور امریکہ کے بارے میں بھی، اور مودی بے بسی میں دیکھ رہے ہوں گے۔ پاکستان اور چائنا کا ایک گروپ میں ہونا بھی دوستو حالیہ فوجی تصادم کے بعد مودی کے لیے ایک تکلیف دہ منظر ہوگا، جس میں چائنا نے پاکستان کا ساتھ دیا تھا جبکہ اسرائیل نے بھارت کی حمایت کا اظہار کیا تھا۔ بریکس شنگھائی تعاون تنظیم کا قریبی کزن ہے اور برازیل میں اس کے سربراہی اجلاس میں غزہ میں اسرائیلی جارحیت کے علاوہ ایران کے خلاف جنگ کی شدید مذمت میں ایک قرارداد بھی دیکھنے میں آئی تھی۔ یہ دونوں ایسے مسائل ہیں جس پر نریندر مودی خاموشی اختیار کیے ہوئے تھے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی بے چینی واضح ہے۔ برازیل میں برکس سربراہی اجلاس میں بھارت نے کوشش کی کہ تقریب کاری کے تناظر میں باقاعدہ پاکستان کا نام لیا جائے، لیکن بھارت کی کوششوں کو نظر انداز کر دیا گیا۔ بھارت کی بے چینی اس سے بھی کسی طرح کم نہیں ہوئی کہ جب صدر ٹرمپ نے پاکستان کے آرمی چیف کو ظہرانے پر مدعو کیا، اور وہ بھی اس کے فوراً بعد
کہ جب انہوں نے مودی آپریشن سندور کے جواب میں اسلام آباد یعنی پاکستان کی کارروائیوں کی قیادت کی۔ ظہرانے سے فطری طور پر دوستو بھارت جھنجھلاہٹ کا شکار ہوا، کیونکہ پاکستان کے خلاف آپریشن سندور کا آغاز زمینی حقائق کو بدلنے کی توقعات کے ساتھ کیا گیا تھا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اگرچہ دنیا نے پہلگام میں تخریب کرانہ حملے کی مذمت کی، جو کہ دوستو پاکستان نے بھی کی، لیکن دنیا نے 12 روزہ جنگ میں خاموشی اختیار کری رکھی۔ اس سے بھی بدتر دوستو یہ کہ نریندر مودی کے لیے پہلے ہی اپنے ہم وطنوں کو قائل کرنا مشکل ہو رہا ہے کہ کیوں بھارت نے جنگ بندی پر آمادگی ظاہر کی، کیونکہ ان کے مطابق صدر ٹرمپ کا اسے کوئی تعلق ہی نہیں۔ وہ صدر ٹرمپ کے حالیہ بیان پر بھی وضاحت کے طالب ہیں کہ جنہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ بھارت نے پاکستان کے خلاف مختصر فضائی جنگ میں اپنے کئی طیارے گنوا دیے۔ اب یہ معاملہ دوستو بھارتی پارلیمنٹ میں بحث کے لیے بالکل تیار بیٹھا ہے۔ برطانوی عدالت میں منحوس شکل بدبودار آدمی عادل فروخ راجہ کے خلاف ہتک عزت کے مقدمے کی سماعت شروع ہو گئی ہے۔ مقدمہ ریٹائر بریگیڈیئر راشد نصیر کی جانب سے دائر کیا گیا ہے، جن کا موقف ہے کہ سوشل میڈیا پر ان کے خلاف جھوٹے اور ہتک امیز الزامات لگائے گئے ہیں۔ ریٹائر بریگیڈیئر راشد نصیر اور برطانیہ میں مقیم یہ بدبودار شخص عادل راجہ کے درمیان ہتک عزت کے مقدمے کی سماعت کا آغاز ہو گیا۔ یہ کارروائی 24 جولائی تک جاری رہے گی اور اس میں ان الزامات پر غور کیا جا رہا ہے جو اس بدبودار شخص عادل راجہ نے مبینہ طور پر ریٹائرڈ بریگیڈیئر نصیر کے خلاف سوشل میڈیا پر لگائے تھے۔ عدالت میں ریٹائرڈ بریگیڈیئر ذاتی طور پر پیش ہوئے، جبکہ یہ بدبودار شخص عادل راجہ ویڈیو لنک کے ذریعے اس نے شرکت کی۔ ہراساں نے اس وقت دوستو شدت اختیار کی جب اس بدبودار منحوس شکل عادل راجہ نے مبینہ طور پر ان کے بیٹے اور اہل خانہ کی تصاویر سوشل میڈیا پر شائع کر دی، جس کے باعث انہیں اپنے بچوں کے تعلیمی منصوبے تبدیل کرنے پڑے۔ عدالت یہ جائزہ لے رہی ہے کہ آیا یہ بیانات حقائق پر مبنی ہے، رائے کی شکل میں ہے یا جھوٹی معلومات، اور کیا یہ برطانوی قانون کے تحت سچ یا عمومی مفاد کے دفاع کے زمرے میں آتے ہیں۔ یہ مقدمہ دوستو برطانوی ہائی کورٹ کے کنگز بینچ ڈویژن میں اگست 2022 میں دائر کیا گیا تھا۔ 2024 میں عدالت نے قرار دیا کہ عادل راجہ کے 10 میں سے 9 بیانات برطانوی قانون کے تحت ہتک عزت کے زمرے میں آتے ہیں۔ راجہ نے مقدمہ خارج کروانے کی کوشش کی تھی، جسے عدالت نے مسترد کر دیا۔ اس برس اپریل میں عدالت نے عادل راجہ کو قانونی فیسوں اور اخراجات کے طور پر 16,000 پاؤنڈ سے زائد رقم ادا کرنے کا حکم دیا، جبکہ مئی میں عدالتی کارروائی میں تاخیر پر مزید 6,100 پاؤنڈ جرمانہ عائد کیا گیا۔ ایران اور 3 یورپی طاقتیں جمعے کو استنبول میں دوستو جوہری مذاکرات کریں گے۔ مذاکرات ایران، برطانیہ، فرانس اور جرمنی کے نائب وزیر خارجہ کے درمیان ہوں گے۔ 3 یورپی ممالک نے خبردار کیا تھا کہ جوہری مذاکرات کی بحالی میں ناکامی ایران پر عالمی پابندیوں کا باعث بن سکتی ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ ایران اپنے پرانے معاہدے پر واپس نہیں جائے گا، بلکہ برطانیہ، جرمنی اور فرانس کے پاس 2015 میں معاہدے کو نافذ کرنے کے لیے قانونی، سیاسی اور اخلاقی جواز نہیں ہے۔ ایران کا دوستو یہ بھی کہنا ہے کہ یورپی ملکوں نے ایران کے خلاف اسرائیل اور امریکہ کی جارحیت کی حمایت کی تھی۔ ایرانی حکومت اقوام متحدہ کی ممکنہ پابندیوں کی بحالی سے بچنے کے لیے یورپی ممالک سے مذاکرات پر آمادہ ہوئی ہے۔ تاہم دوستو ایران نے واضح کر دیا ہے کہ وہ اپنی جوہری پروگرام پر کسی بھی قسم کی رائے دینے کو تیار نہیں ہیں۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔